یہ ہے کہ یہی شیطان ہے جو تمہارے دلوں کے اندر اپنے دوستوں کا ڈر بٹھاتا ہے، تو لہٰذا تم شیطان اور شیطان کے چیلے جو ہیں، دوست ہیں، ان سے مت ڈرنا، بلکہ ڈرنا کس سے؟ مجھ سے، اگر تم ایمان والے ہو۔ اب ڈر کس کو کہتے ہیں، خوف کس کو کہتے ہیں، یہ بات بتا کر پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ سب سے پہلے اس آیت کریمہ کے اندر لفظ خوف آیا ہے نا۔ خوف دل کی بے چینی کا نام ہے۔ خوف کس کو کہتے ہیں؟ دل کے اندر بے قراری اور جو بے چینی پیدا ہوتی ہے نا، اس کا نام خوف ہے۔ لیکن اسی خوف کو جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جوڑتا ہے تو وہی خوف الہی بن جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ ایک مسلمان ایمان والا جب اس سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے، کوئی معصیت کا وہ ارتکاب کرتا ہے، تو مارے خوف کے اس کا دل لرز جاتا ہے، ڈر جاتا ہے۔ اسی طرح مومن ہی کیا کرتا ہے؟ اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے گناہ کرنا، اس سے بھی دل ڈر جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے اللہ کا جو حکم، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، صدقہ خیرات ہو، جو کچھ ہو، وہ حکم چھوڑتا ہے، اس کی وجہ سے بھی اس کے دل کے اندر بے چینی، بے قراری۔ تیسرا کیا ہے؟ ایک انسان گناہ بھی نہیں کرتا، اچھے اعمال بھی کرتا ہے، لیکن عدم قبولیت، قبول ہوگا کہ نہیں، یہ بھی احساس اس کو لگا رہتا ہے۔ اسی کا نام خشیت الہی ہے، خوف الہی ہے، اور یہی چیز مجھ سے اور آپ سے مطلوب ہے۔ ایک ایمان والے سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ گناہ مت کرو، اچھے اعمال جو اللہ نے کرنے کے لیے کہا ہے کرو، کر کے بھی اپنے دلوں کے اندر ڈر ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کرے گا یا نہیں۔ اور خوف کیا ہے؟ خوف دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہی ہے۔ خوف کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہی ہے۔ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوف کو کئی سارے الفاظ سے تعبیر کیا ہے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتقوا کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایک کہا جیسے اس کا حق ہے ویسے ڈرو۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خشیہ کا، جو میں نے شروع میں کہا نا، آج کا ہفتہ درس کا جو عنوان ہوگا وہ کون سا ہے؟ خشیہ۔ خشیہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعبیر کیا ہے، ان الذین ھم من خشیت ربہم مشفقون، یہی آیا نا۔ وہ جو لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے رب کے ہیبت سے، خشیہ کے معنی کیا ہے؟ ایک قسم کا ڈر، ہیبت، اس سے ڈرتے ہیں۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر رہبت کا لفظ استعمال کیا ڈر کے لیے، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، ڈرنا کس سے ہے؟ مجھے سے ڈرو کہتا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوف کو وجل کا بھی لفظ سے تعبیر کیا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومنین کے سامنے جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تب بھی ان کا دل دہل جاتا ہے، لرز جاتا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ حقیقت میں خوف کا، ڈر کا حقدار کون ہے؟ حقدار کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی۔ کسی سے ڈرا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں ہم کسی سے ڈرتے ہیں تو اللہ کی ذات میں ہم کیا کرتے ہیں؟ شرک کر بیٹھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ڈر کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ کا۔ اگر اللہ کے مقابلے میں کسی کا ڈر آ گیا تو کیا ہو جاتا ہے؟ شرک ہو جاتا ہے۔ سمجھاؤں گا، خوف کی بھی اقسام ہیں۔ ہر ڈر شرک کی حد تک نہیں پہنچتا۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ کے مقابلے میں جو ڈر میرا آپ کے دل کے اندر آتا ہے، اس کی 2 قسمیں ہیں۔ اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں یا 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت، اللہ کا بندہ لوگوں کے ڈر سے اللہ کے حکموں کو چھوڑتا ہے۔ مثال کے طور پر، جیسا دیس ویسا بھیس، یہاں کے لوگ عرب میں چلے جاتے ہیں۔ یہاں کے لوگ کہاں چلے جاتے ہیں؟ عرب میں چلے جاتے ہیں۔ وہاں نمازوں میں دعائے قنوت نہیں ہوتی تو دعائے قنوت نہیں پڑھتے۔ ایک مثال دیا میں
بھلے کسی کو چبھتا ہو، حقیقت ہے۔ احناف آمین بالجہر کرتے ہیں کیا نہیں کرتے؟ وہاں جا کر جب ساری مسجد والے زور سے آمین کہتے ہیں، یہ بھی ساتھ میں کیا کرتے ہیں؟ آمین کہتے ہیں۔ جب اپنی بستی میں آتے ہیں دعا قنوت کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں فجر میں، آمین بالجہر بھی نہیں کرتے۔ ہوتا کہ نہیں؟ یہ کیا ہوا؟ ایک صورت لوگوں کا ڈر، بندے کی وجہ سے انسان کیا کر رہا ہے؟ اللہ کے حکموں کو چھوڑتا بھی ہے، اور لوگوں کے ڈر کی وجہ سے اللہ کے حکموں پر عمل بھی کر رہا ہے۔ یہ بھی کیا ہو رہا ہے؟ شرک خفی، چھپا، یا شرک اصغر کہہ سکتے ہیں، کیونکہ خوف دکھنے والی چیز ہے کیا؟ کوئی انسان خوف تو نہیں دکھا سکتا نا، ڈر کس کے دل کے اندر کتنا ہے کتنا نہیں ہے یہ تو سوائے اللہ کے کوئی اور جانتا نہیں۔ تو ایک صورت یہ ہو گئی۔ دوسری کون سی صورت ہے؟ اللہ کے مقابلے میں جیسے اس آیت کے اندر کیا کہا جا رہا ہے؟ شیطان تم کو ڈراتا ہے اپنے اولیاء سے، تو اللہ کے مقابلے میں ڈر کس کا ڈالتا ہے میرے اور آپ کے دلوں کے اندر؟ شیطان جنات کا ڈر ڈالتا ہے، بت کا ہے، ولیوں کا ہے، یا کسی قسم کی ارواحیں، میت، اس طرح کا۔ اس لیے انسان اللہ سے کم ڈرتا ہے اور پیر اور مرشدوں سے کیا کرتا ہے؟ زیادہ ڈرتا ہے۔ فلانا دن آتے فلانا دن منانا ضروری، فلانا مہینہ آتے فلانی چیزیں کرنا ضروری، نہیں کریں گے تو پھر فلانے موقع پر وہ نظر و نیاز نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ لیکن تو کیا ہو رہا ہے؟ یہ اللہ کے مقابلے میں ان کا ڈر، اور کیسا ڈر کہ اللہ کے بغیر وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، جبکہ ممکن ہے کیا؟ بالکل نہیں۔ وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اللہ اگر تم کو نقصان پہنچانا چاہے، سارے لوگ مل کر تم کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اور اللہ ہی تم کو فائدہ پہنچانا چاہیں، سارے مل کر اس کے فضل کو ہٹا نہیں سکتے۔ مطلب کیا ہے؟ نفع نقصان اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ تو در حقیقت ڈر کا حقدار، خوف کا حقدار کون ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، اسی کی ذات۔ تو ایک صورت تو یہ ہو گئی، ایک قسم۔ دوسری میں نے کہا نا، ہر خوف یہ شرک نہیں مجھ کو اور آپ کو پہنچاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے طبعی خوف، وہ کیسا؟ سانپ کا، بچھو کا، درندوں کا، یہ جو ڈر ہوتا ہے نا، طبعی ڈر ہوتا ہے، اور اس سے منع نہیں کیا گیا ہے، یہ مستثنیٰ ہے۔ کس سے؟ اس خوف سے جس کا میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا۔ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کہا ہے نا، ہاتھ میں لاٹھی تھی، کیا کہا؟ پھینک دو اس کو، القھا یا موسیٰ، پھینک دیا انہوں نے، فالقاها فاذا هي حیۃ تسعى، دوڑتا ہوا سانپ بن گیا، اور ایسا ویسا نہیں چھوٹا موٹا، اسی لکڑی سے یا دوسری لکڑی سے اس کو پتھر سے مار دیا۔ اتنا بڑا سانپ سوچ نہیں سکتے، مارے ڈر کے بھاگنے لگے۔ واللہ مدبر کا لفظ آیا دوسری جگہ نہیں، پیٹ پھیر کر، ولم یعقب، مڑ کر دیکھا بھی نہیں کیسا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ خذھا، پکڑ لو اس کو، ولا تخف، ڈرنا مت، سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ، پہلے جیسے لکڑی تھی ویسے بنا دوں گا۔ مطلب کیا ہوا؟ یہ طبعی خوف ہے، وقت کے نبی ہو کر بھی ان کے دل کے اندر ڈر آ گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت کے اندر کیا کہا؟ میرے جو رسول ہوتے ہیں نا، ان کے دلوں کے اندر اس طرح کا خوف آتا نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں، پکڑ لو۔ تو طبعی خوف کوئی بات نہیں، یہ مستثنیٰ ہے، لیکن کسی جن کا، کسی بت کا، کسی ولی کا اگر خوف آتا ہے اور اس کے عقیدت مند ہو کر ہم زندگی گزارتے ہیں، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ یہ انسان کو کہاں تک پہنچا دیتی ہے؟ شرک تک پہنچا دیتی ہے۔ تو اس سے کیا کرنا ہے؟ بچنا بے حد ضروری ہے۔ تو یہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو خوف کس کو کہتے ہیں اور اس کی کیا اقسام ہے یہ بتا دیا۔ ذرا ہم اسلاف کے بارے میں سنتے ہیں کہ کس قدر ان کے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف تھا۔ میں نے شروع میں ہی کہا تھا آپ لوگوں کا وقت زیادہ نہیں لوں گا، کیونکہ اگر ذرا زیادہ وقت لے لوں پھر ادھر ادھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ تاکنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر دل لگ رہا ہے تو انشاءاللہ آپ کا وقت لے لوں گا، ایسی بات نہیں ہے۔ تو ہمارے اسلاف کی طرف چلتے ہیں۔
حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہم سبھی جانتے ہیں نا کیسے صحابی ہیں. سارے انبیاء کے بعد پوری انسانیت کے اندر اللہ کے وسلم نے ان کو کیا قرار دیا ہے؟ افضل البشری بعد الانبیاء. انبیاء کے بعد جتنی بھی انسانیت روئے زمین پر آئی اور قیامت تک آئے گی سب میں سب سے افضل کون ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ. لیکن ان کا کیا عالم تھا دیکھیے، اللہ کا ڈر. کبھی دیکھتے کہ کسی چڑیا کو درخت کے اوپر بیٹھی ہے، اس کو دیکھ کر کیا کہتے؟ کتنی خوش قسمت ہے، تیرے لیے بشارت ہی بشارت ہے، خوشخبری ہی خوشخبری ہے. کیا مطلب ہے؟ تو آتی ہے اڑ کر درخت پر بیٹھتی ہے، وہاں کا پھل کھا لیتی ہے، پھر اوپر سے اڑ جاتی ہے. نہ حساب ہے نہ عذاب ہے. کاش میں تیرے جیسا ہوتا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ میں اور آپ نہیں. ساری انسانیت میں انبیاء کے بعد سب سے افضل بشر، رضا کا پروانہ مل چکا ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ میں چڑیا بنتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا کہا؟ اللہ کے وسلم نے میرے بعد اگر کوئی نبی کا حقدار ہوتا، کسی کو نبوت ملتی تو وہ کون تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ. ان کے تعلق سے آتا ہے یہ کیا کہتے تھے پتہ؟ یہ کہتے کاش میں کوئی بکرا ہوتا، کاش میں کوئی مینڈھا ہوتا کہ اس کو قربانی کرنے والے لوگ خوب اچھی طرح سے اس کو کھلا پلا کر تازہ کرتے، پھر اس کے بعد ذبح کرتے اور کھا جاتے. عجیب بات ہے. اپنے آپ کو کیا کہتے؟ کاش میں مینڈھا ہوتا، اس کو تازہ کر کے اچھی طرح سے کھلا پلا کر موٹا تازہ کر کے ذبح کر کے کھا جاتے. قصہ ختم. یہاں تک کہ بخاری کی روایت ہے ایک رات سورہ طور کی آیت کون سی؟ ان عذاب ربک لواقع، تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے. مطلب کیا ہے؟ قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اس آیت کو پڑھتے پڑھتے روتے رہے، اتنا روئے بیمار پڑ گئے، مہینہ بھر بیمار رہے. اور کہا کرتے تھے، الفاظ دیکھیں ان کی زبان کے. حضرت عمر کیا کہتے؟ لو ان لی طلاع الارض ذهبا. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ زمین بھر سونا اگر میرے پاس ہوتا، کیا کہتے ہیں؟ ساری زمین بھر کر سونا میرے پاس ہوتا، لفتدیت بہ، اس کو میں فدیے میں دیتا، من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب کے مقابلے میں، قبل ان اراہا، قبل کہ میں اس کو دیکھ لوں. یعنی میں اللہ کا عذاب دیکھنے سے پہلے چاہتا ہوں ساری دنیا بھر کا سونا میرے پاس ہوتا، دنیا بھر کے، اس کو میں فدیے میں دے دیتا اور کسی طرح میں اللہ کے عذاب سے بچتا. یہ ان کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر تھا، ایسا خوف، ایسا خشیہ کہ کبھی بھی تکبر، گھمنڈ یہ تو دور دور تک نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے صحابی بنایا ہے، میں نے اللہ کے رسول کے صحبت پائی ہے، اللہ نے ہم کو رضا کا پروانہ دے دیا ہے. نہیں، یہ ساری چیزیں ملنے کے باوجود کبھی بھی تکبر اور گھمنڈ تو دور کی بات، خالی ان کے اندر کوئی چیز تھی، انکساری تھی، عاجزی تھی، اپنے آپ کو چھوٹا ہی کہتے. اور میرا اور آپ کا معاملہ، اگر ہمارے پاس کسی چیز کا ڈر نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور اللہ کے عذاب کا ہی ڈر نہیں ہے، ورنہ ساری چیزوں کا ڈر ہے. کس چیز کا ڈر ہے؟ دشمن کا ڈر ہے، جنات شیاطین کا ڈر ہے، تنخواہ کٹنے کا ڈر ہے، نوکری چلے جانے کا ڈر ہے. کس بات کا ڈر نہیں ہے؟ جتنی بھی خوف کی قسمیں ہیں نا، ساری ہمارے پاس ہے. اور اصل جو قسم ہونی چاہیے وہی چیز سے ہم بے بہرا ہیں، وہی چیز ہمارے پاس نہیں ہے، اور وہی مقصود ہے، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے. اور پھر میں نے کہا نا، جب اگر ہمارے دلوں کے اندر خوف ایسا آئے گا تو اس پر انعامات بھی ہیں. ایسا نہیں کہ انعام نہیں ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رحمان کے اندر کیا فرمایا؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جو انسان اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے ڈرتا ہے اس کے لیے کتنے باغات ہیں؟ 2. ایک جنت کا لفظ نہیں ہے، جنتان کا لفظ آیا ہے. 2 قسم کی جنتیں اس کو ملنے والی ہیں، اور اس کی تفسیر اس سے پہلے آ چکی ہے.
کیسی جنت؟ ایک جنت کے اندر خالی برتن چاندی ہی چاندی کے، دوسری جنت کے اندر خالی سونے ہی سونے کے۔ یہ کس کے لیے؟ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے ڈرتا ہے۔ ایک تو مراد آخرت کا دن ہے، دوسرے ہم عبادت کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، تو ہمارا دل ڈرنا چاہیے، کانپنا چاہیے۔ نماز کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں، دماغ ادھر ادھر تو دور کی بات، ڈرنا چاہیے، خوف کھانا چاہیے۔ ہم کس کے سامنے آئے ہیں؟ سارے جہاں کے، ساری کائنات کے خالق، مالک، مدبر، اس کے سامنے ہم کھڑے ہیں، قادر مطلق کے سامنے کھڑے ہیں، ڈر ہونا چاہیے۔ ایک بچہ اسکول جاتا ہے، یعنی جب پریئر کا وقت ہوتا ہے، جس لائن پر اس کو کھڑا کرتے ہیں بالکل اسی لائن میں کھڑا رہتا ہے، ذرا ہلنے کے لیے ڈولنے کے لیے ڈرتا ہے۔ کہیں آ کر وہاں کا کوئی جو سر ہوتا ہے، یا اگر کہیں میڈمیں ہیں تو میڈم کا اتنا ڈر ہوتا ہے کہ لا کرے گی کیا ہے، ڈنڈے سے کہیں کھینچ کر تان کر نہ دے کہ لائن سے ہٹ رہا ہے۔ اتنا خوف ایک بچے کو کہاں؟ اپنے اسکول کے پڑھانے والے استاذ کا، یہاں سارے جہاں کا آقا، سارے جہاں کا سردار، سب کو پالنے والا، سب کو کھلانے والا، اس کے سامنے ہم کھڑے ہوتے ہیں، دماغ میرا اور آپ کا ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے۔ وہ بھی کیا ہے؟ 24 گھنٹے اس کے سامنے کھڑے نہیں رہنا ہے۔ 24 گھنٹے کے اندر مشکل سے آدھا پون گھنٹہ فارغ کرنا ہے۔ ایک نماز کے لیے ہم 10 سے 12 منٹ لگ جاتا ہے، بعض مساجد کے اندر 5-7 منٹ کے اندر نماز ہو جاتی ہے۔ 10-12 منٹ کے لیے، 15 منٹ کے لیے بھی اعتراض، آج آپ کی نماز لمبی ہو گئی، آج آپ کی نماز لمبی ہو گئی، آپ نے تلاوت لمبی کی، آپ کے رکوع سجود لمبے ہو گئے، یہ اعتراض کرتے ہیں۔ ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ اگر امام صاحب نے اگر نماز طویل کر دی تو ہم ذرا اور اطمینان کے ساتھ رکوع سجود کرتے، ان کے ساتھ ذرا تسبیحات زیادہ کرتے، تاکہ موقع ملا ہے ان کی اقتداء میں ذرا اپنی نماز کو اور سدھارنے کی کوشش کرتے، لیکن نہیں۔ تو یہ جو انسان کیا کرتا ہے؟ ڈرتا ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے، اس کے لیے کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے ڈرتا ہے اور اپنے نفس کو کس سے؟ خواہشات سے روکتا ہے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، صبح ہی آیت آئی تھی نا، کون سی آیت تھی؟ کہ ایک انسان، کیا تو اے نبی اس کے تعلق سے تمہارا کیا خیال ہے جو اپنے نفس کو ہی کیا بنا بیٹھا ہے؟ معبود بنا بیٹھا ہے، جیسے دل چاہتا ہے ویسے عبادت کرتا ہے۔ تو ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اور اپنے نفس کو کس سے؟ خواہشات سے روکتا ہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ کہتا ہے جنت اسی کا ٹھکانہ ہے۔ اس طرح کا خوف، اس طرح کا ڈر مجھ سے اور آپ سے مطلوب ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 ہی حدیثیں پڑھ کر اپنی بات ختم کروں گا۔ سب سے پہلی حدیث سنیے، بخاری کی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا یلج النار، لا یلج النار رجل، وہ آدمی کبھی بھی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ کون؟ بکا من خشیت اللہ، اللہ کی ہیبت سے کیا کرتا ہے؟ روتا ہے۔ اور مثال کیا دیے دیتے؟ جس دل کے اندر حقیقی خشیہ ہوتا ہے نا، ہیبت ہوتی ہے، اس کے تعلق سے کیا کہا؟ کہ کبھی بھی وہ جہنم کی آگ میں نہیں جلے گا، حتی یعود اللبن فی الضرع، یہاں تک کہ گائے کے تھن سے نکالا ہوا دودھ واپس تھن میں چلا جائے۔ یہ ممکن ہے؟ کہیں کی ایسی مشنری سے کہ نکالا ہوا دودھ واپس اس کے تھن میں داخل کرے؟ نہیں۔ جس طرح وہ ناممکن ہے، ایسے ہی اللہ کے ڈر سے رونے والا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول کی زبانی فرماتا ہے نہیں جائے گا جہنم میں۔ اور اسی طرح کی بالکل ہو بہو ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں عینان، 2 آنکھیں ہیں، لا تمسہما النار، ان دونوں آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اس میں سے ایک آنکھ عین بکت من خشیت اللہ، ایک آنکھ ایسی ہے جو
اللہ کے ڈر سے روتی ہے، یعنی اس کی آنکھ سے آنسو صرف اللہ کے ڈر سے نکلتے ہیں۔ وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور ایک آنکھ ایسی ہے جو اللہ کے راستے میں اللہ کے بندوں کی حفاظت کرنے کے لیے جاگتی ہے نا، وہ آنکھ۔ ساری باتوں کا خلاصہ کلام کیا ہوا کہ جس دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر آ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف آ گیا، تو سمجھ لیجئے اللہ کی طرف سے اس کے لیے انعامات ہی انعامات ہیں۔ جنت اس کا ٹھکانہ طے ہے، اور جہنم کی آگ کبھی بھی ایسے انسان کو چھو نہیں سکتی۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ڈر ایک مومن سے مطلوب ہے، وہ ڈر مجھ کو اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے۔ میرے اور آپ کے دلوں کے اندر حقیقی خشیت اپنی بٹھا دے، میرے اور آپ کے دلوں کے اندر اپنا ڈر، اپنا خوف راسخ اور مضبوط کرے، میرے اور آپ کے دلوں کی کمزوری ایمان کے تعلق سے دور کرے، میرے اور آپ کے ایمان کے اندر تقویت عطا کرے، جب تک زندہ رکھے حالت ایمان پر رکھے، جب میرا اور آپ کی موت آئے حالت ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔